آقا سے صدیق اکبر گزارش کر رہے آقا کچھ اپنی طرف سے بڑھائیے، تو آقا نے مسکرا دیا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کام بن گیا۔ آقا کا مسکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کام۔ ایک بوڑھی آ گئی نبی کی بارگاہ میں، آقا قیامت آئے گی؟ آقا نے فرمایا میزان عمل ہے، آقا نے فرمایا پلسرات ہے، آقا نے فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، آقا نے فرمایا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیوی شوہر سے، ایک دوسرے سے اعزا احبا اقربا بھاگ رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا تو ایک صحابیہ ہے بوڑھی ہے، عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ اب رونے لگی بوڑھی، یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی بھی کرتی ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہوں، مالوں کی زکات بھی دیتی ہوں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل بھی کرتی ہوں، لیکن آقا میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ زارو قطار رونے لگی بوڑھی تو مسکرانے لگے معراج کے دولہا، بولو مسکرا کر سبحان اللہ۔ بوڑھی رو رہی تھی، سرکار مسکرا رہے تھے۔ ضعیفہ کی نظر پڑی کہ مختار کائنات فرما روائے کونین آقا باعث تخلیق کائنات جب مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام اب بن گیا ہے۔ اب ضعیفہ بھی مسکرانے لگی تو اب آقا نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا اے ضعیفہ تم جنت میں جاؤ گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بوڑھی کو جوان کر دے گا، وہ حالت جوانی میں داخل ہوگی۔ اب مسکراتی ہوئی آقا کی بارگاہ سے یہ مژدہ سن کر نکلی۔ فاضل بریلوی کی نظر جب اس روایت پہ پڑی تو ہمارے مجدد ہمارے امام پکار اٹھے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ترجمہ سنیے، حضرت انس فرماتے آقا نے فرمایا 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ صدیق اکبر نے گزارش کی، آقا نے مسکرا دیا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ گنہگاروں کا کام بن گیا ہے۔ اب آقا نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا لیا اور چلو بنا کر زمین کی طرف اشارہ فرما دیا اور ارشاد فرمایا اے صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کر لی ہے اور 4 لاکھ لوگوں کو بڑھا دیا ہے۔ بولو محبت سبحان اللہ۔ بخالت مت کیجئے سنی بھائیو، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ آقا نے 4 لاکھ لوگوں کو بڑھایا، اب کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ۔ صدیق اکبر نے پھر گزارش کی آقا جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہے اور بڑھا دیا جائے۔ آقا نے پھر دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، زمین کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اے صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کر لی ہے اور 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا ہے۔ آواز بڑھائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا ہے، اب کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ۔ صدیق اکبر ایک بار اور گزارش کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر نے کہا دانا یا ابا بکر، اے ابو بکر سرکار کو زحمت کیوں دے رہے ہیں؟ بار بار بڑھانے کی گزارش کیوں کر رہے ہیں؟ معراج کے دولہا کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیجئے، بڑھانے کی گزارش مت کیجئے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا آج ساقی مائل بکرم ہے، رحمت کا دریا جوش پر ہے، گنہگاروں کو جنت مل رہی ہے تو آپ کا کیا بگڑ رہا؟ فرمایا آپ کا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ان کا عقیدہ دیکھو صدیق پیارے نبی نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر اشارہ فرما دیا ہے اگر اللہ تعالی چاہ لے تو سارے گنہگاروں کو اپنے محبوب کے ایک ہی چلو میں شامل فرما کر جنت میں بھیج دے۔ آقا نے فرمایا صدق عمر صدق عمر صدق عمر، عمر صحیح کہہ رہے ہیں، عمر صحیح کہہ رہے ہیں، عمر صحیح کہہ رہے ہیں۔ اے سنی بھائیو مسلک اعلی حضرت پہ ناز کرو، صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو، عمر ابن خطاب کا نظریہ دیکھو، اپنے نبی کا اختیار دیکھو اور اعلی حضرت کی
شاعری دیکھو، ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشی نیلالی ہاتھ میں، سنگرے سے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت ماشاء اللہ۔ اور فرماتے فاضل بریلوی، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحیرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کے تصرف کو؟ آج کچھ بدعقیدے کہتے ہیں کہ نبی سے کچھ مت مانگنا، مانگو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلک اعلی حضرت یہ ہے اور مسلک صحابہ یہ ہے کہ عزت ملتی ہے نبی کی چوکٹ سے، عظمت ملتی ہے نبی کی چوکٹ سے، دولت و ثروت ملتی نبی کی بارگاہ سے، کائنات کے خزانے کی چابی رسول ہاشمی کو دی گئی ہے۔ مشکات شریف بابن فی المعجزات صفحہ نمبر 544 سطر 1 2 3 کی حدیث پاک، ان جابر قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستطعمه فاطعمه شطر بسک شعیر فما زال الرجل یاکل منه وامرأته وزيفهما حتى قاله ففني فاتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال لو لم تكلوا منه لاكلت منه ولقام لكم او كما قال رسول اللہ۔ حضرت جابر جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے آقا میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، شدت بھوک سے ہم پریشان ہیں، آقا آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آئے ہیں کہ کھانا دیجیے۔ صحابی عرض کر رہے ہیں کہ آقا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آیا ہوں، کھانا دیجیے۔ حضرت جابر فرماتے تھوڑا سا جو تھا، پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا جو پیس کر روٹیاں پکا کر تم بھی کھانا، اپنی بیوی کو بھی کھلانا، اپنے بچوں کو بھی کھلانا، پڑوسیوں کو بھی دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دینا، غربا مساکین مفلسوں کا لاش مل جائے تو غریبوں کو بھی دے دینا، سبحان اللہ، اور مچل جانا تو درود کا نذرانہ بھیج دینا، عقیدت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب حضرت جابر فرماتے صحابی جاؤ لے کر اپنے گھر پہنچ گئے، فرماتے روٹیاں پکا پکا کر میں بھی کھاتا تھا، میری بیوی بھی کھاتی تھی، میرے بچے بھی کھاتے تھے، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتا تھا، لیکن جاؤ میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ توجہ کرو حضرات، کچھ بدعقیدے یہ عقیدہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کچھ دیتے نہیں۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اتنا دیتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فرماتے صحابی کئی کنٹل میں نے جو تقسیم کر دیا، دست مصطفیٰ کی برکت یہ تھی کہ جو میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بدعقیدہ اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو حضرت علامہ قاری امانت رسول کے اس اسٹیج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ حوالہ اور حدیث غلط کرنے والے کو 1,00,000 روپے میں اپنی طرف سے انعام دوں گا۔ مشکات شریف حدیث پاک کی معتبر کتاب ہے، صفحہ 544 سطر 1 2 3 پر یہ حدیث پاک ہے کہ فرماتے صحابی ایک مدت مدید تک ہم استعمال کرتے رہے، دست مصطفیٰ کی برکت یہ تھی کہ جو میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن حتیٰ کالہ ایک دن صحابی نے جو کو ناپ لیا، بولے آپ بھی بولے، ناپ لیا، وزن کر لیا، پیمائش کر لی، ففنیا جو ختم ہو گیا، عقیدت سے بولے سبحان اللہ، جو ختم ہو گیا۔ اب آ گئے روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ نے جو عطا فرمایا تھا ایک زمانے تک ہم استعمال کرتے رہے، آج میں نے ناپ لیا ہے تو جو ختم ہو گیا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لو لم تکلہ منہ لاکلت منہ ولقام لکم۔ جملے کو غور سے سننا، جس کا مفہوم یہ ہے، ناپنے کا مطلب یہ ہے، وزن کرنے کا مطلب یہ ہے، پیمائش کا مطلب یہ ہے تیرا ایمان کمزور ہو گیا، تیرا بھروسہ اٹھ گیا، اگر تم نہ ناپتے تو قیامت تک نسلاً بعد نسلین تیرے
میری اولاد کھاتی، جو میں کمی نہیں ہوتی۔ اب پڑھے لکھے لوگوں کی خاص توجہ کے ساتھ